محمود غزنوی کے عدل و انصاف کے بہت سارے واقعات ہیں، مگر تاریخ نے ایک عجیب واقعہ لکھا ہے۔ میں اس کا خلاصہ نقل کرتا ہوں۔ ایک دفعہ ایک شخص محمود غزنوی کی مجلس میں آیا اور فریاد سننے کے لیے درخواست کی۔ محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ اس شخص کی طرف متوجہ ہوئے تو اس نے کہا کہ میری شکایت ایسی ہے جس کے لیے تنہائی کی ضرورت ہے۔ محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ فوراً اٹھے اور اس غریب شخص کو تنہائی میں لے گئے اور پوچھا کہ بتاؤ کیا شکایت ہے۔ اس غریب نے کہا کہ ایک عرصے سے آپ کے بھانجے نے یہ اختیار کر رکھا ہے کہ وہ رات کو مسلح ہو کر میرے گھر آتا ہے اور میری پٹائی لگا کر کوڑے مارتا ہے اور مجھے میرے گھر سے باہر نکال کرتا ہے اور پھر میری بیوی سے زیادتی کرتا ہے۔ میں نے ہر امیر وزیر سے شکایت کی، مگر کسی کو میری حالت پر رحم نہ آیا اور نہ کسی کو یہ جرت ہوئی کہ یہ شکایت آپ تک پہنچا دے۔ آج مجھے موقع ملا ہے تو یہ شکایت آپ کے سامنے ہے، ورنہ پھر اللہ ہی کے سپرد ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ محمود غزنوی نے جب یہ شکایت سنی تو آپ نے کہا کہ اتنی دیر تک یہ ظلم کیوں برداشت کرتے رہے، پہلے مجھے بتا دیتے۔ اس شخص نے کہا کہ آپ تک رسائی میرے بس سے باہر تھی، آج میں نے موقع پایا ہے اور دربانوں سے بچ بچا کر آیا ہوں۔ محمود غزنوی نے کہا کہ اب جب وہ ظالم آئے تو فوراً اطلاع کرو، میں اس سے نمٹ لوں گا۔ اس غریب نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے، کیونکہ یہ دربان تو مجھے آپ سے ملنے نہیں دیں گے۔ محمود نے دربانوں کو بلایا اور کہا کہ یہ شخص جس وقت بھی میرے پاس آنا چاہے تو اس کو مت روکنا۔ اس کے بعد محمود غزنوی نے اس غریب سے کہا کہ اگر پھر بھی دربانوں نے موقع نہیں دیا تو تم فلاں جگہ چپکے سے آ کر آہستہ سے مجھے آواز دینا، میں فوراً آ جاؤں گا۔ چنانچہ جب محمود کا بھانجا اس غریب کے گھر میں گھس آیا اور اس کو کوڑے لگا کر بھگا دیا اور خود گھر میں اس کی بیوی سے زیادتی کرنے لگا، تو یہ غریب شخص اس جگہ پر گیا جو محمود غزنوی نے بتائی تھی اور کہا کہ اے بادشاہ سلامت، آپ کس کام میں مشغول ہیں؟ یہ سن کر محمود فوراً باہر آیا اور اس غریب کے ساتھ اس کے گھر گیا اور وہاں اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس کا بھانجا اس غریب کے گھر میں موجود ہے اور پاس شمع جل رہی ہے۔ محمود غزنوی نے پہلے جا کر شمع کو بجھا دیا اور پھر اپنے خنجر سے اپنے بھانجے کا سر تن سے جدا کر دیا اور پھر اس غریب سے کہا کہ اے بندہ خدا، جلدی سے ایک گھٹ پانی لا کر مجھے پلاؤ۔ اس نے پانی دیا تو محمود نے جلدی جلدی پانی پی لیا اور واپس جانے لگے۔ اس غریب نے کہا کہ اے بادشاہ سلامت، میں تمہیں خدا کا واسطہ دیتا ہوں، مجھے یہ بتا دیں کہ آپ نے پہلے شمع کیوں بجھا دی اور پھر پانی اتنی جلدی کیوں مانگ لیا؟ محمود غزنوی نے کہا کہ شمع اس لیے بجھا دی کہ بھانجے کے چہرے کو دیکھ کر حصول و انصاف میں رکاوٹ نہ آئے، اور پانی اس لیے مانگا کہ جب سے تمہاری مظلومیت کی داستان سنی ہے اس دن سے آج تک نہ کھانا کھایا ہے اور نہ پانی پیا ہے۔ میں نے عہد کیا تھا کہ جب تک اس غریب کو انصاف نہ دلاؤں گا اس وقت تک نہ کھانا کھاؤں گا اور نہ پانی پیوں گا۔ اب تم اطمینان و سکون کی زندگی گزارو، خدا حافظ۔ ہندوستان میں جب محمود غزنوی نے حملے شروع کیے تو ہندو ان سے اس طرح ڈرتے تھے کہ اپنے بچوں کو رونے سے روکنے کے لیے یا شرارت سے باز رکھنے کے لیے کہتے تھے کہ خاموش رہو ورنہ محمود غزنوی آ جائے گا۔ ایک دفعہ محمود غزنوی نے میدان جنگ میں ایک نوجوان ہندو لڑکے کو گرفتار کیا۔ وہ لڑکا ہوشیار بھی تھا اور ہنرمند بھی تھا۔ محمود غزنوی نے تربیت کر کے اس کو حکومت غزنی کے ایک اچھے عہدے پر فائز کیا۔ لڑکے نے جب یہ حسن و سلوک دیکھا اور محمود غزنوی کے انصاف اور قدردانی کو دیکھا تو رونے لگا۔ محمود غزنوی نے پوچھا کہ میں نے تمہیں اتنا اچھا عہدہ دیا ہے اور پھر بھی روتے ہو؟ اس نے کہا کہ ہمیں ہماری مائیں ڈراتی تھی کہ خاموش رہو ورنہ محمود غزنوی آ رہا ہے۔ ہم نے سمجھا کہ محمود غزنوی کوئی وحشی جانور ہوگا یا کوئی درندہ صفت ہوگا جو آدمیوں کو کھاتا ہوگا، لیکن آج جب آپ کے حسن و سلوک کو دیکھا تو مجھے رونا آیا۔
کہ اتنے بڑے عادل اور منصف کو لوگوں نے کس قدر بدنام کرنے کی کوشش کی ہے۔ ایک قصہ محمود غزنوی کا کتابوں میں لکھا ہے جو محمود غزنوی کے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر دلالت کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک دن ایاز کا بیٹا جس کا نام محمد تھا محمود کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک محمود غزنوی نے اس سے پانی مانگا اور یوں کہا کہ غلام زادے پانی لاؤ۔ ایاز کے بیٹے نے پانی پیش کیا مگر خفا ہوا کہ بھری مجلس میں مجھے غلام زادہ کہہ دیا، آئندہ محمود کی مجلس میں نہیں جاؤں گا۔ چند دنوں کے بعد محمود غزنوی نے ایاز سے پوچھا کہ تمہارا لڑکا دربار میں کیوں نہیں آ رہا؟ ایاز نے کہا کہ اے بادشاہ، وہ ناسمجھ لڑکا ہے، میں تو آپ کا غلام ہوں مگر وہ غلام زادے کے لفظ سے ناراض ہو گیا ہے۔ محمود غزنوی نے کہا کہ دراصل میں اس کو پانی کا حکم دے رہا تھا، تو اگر میں کہہ دیتا کہ محمد پانی لاؤ تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی تھا۔ میں اس بے ادبی سے ڈرتا رہا، اس لیے میں نے غلام زادہ کہہ دیا۔ اس سے کہہ دو کہ ناراض نہ ہونا، دربار میں آیا کرو۔